علیکم میں امداد سمرو۔ مذاکرات کی کہانی تو ہو گئی ختم، اب آخری 2 دن ہیں وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی اور عدالت کے پاس بھی، ظاہر ہے عمران خان صاحب کے پاس بھی۔ عدالت کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب، کیونکہ انتخابات عمران خان صاحب چاہتے ہیں، عدالت نے حکم دے کے رکھا ہوا ہے۔ اب اس سارے سین میں یعنی عید کی چھٹیوں کے دوران بہت کچھ چینج ہونا تھا، اب عید کی چھٹیاں آہستہ آہستہ کر کے ختم ہونے جا رہی ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کوئی بڑا فیصلہ کر لے، وزیر اعظم صاحب نے ایڈوانس میں فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ کل انہوں نے تمام اتحادی جو MNAs ہیں ان کی حاضری یقینی بنانے کا ہدایت جاری کی ہیں، اسلام آباد میں سارے جمع ہو جائیں۔ پرسوں یعنی 26 کو یعنی بدھ کے روز اجلاس ہوگا، قومی اسمبلی کا بھی ہوگا، اور اس سے پہلے وفاقی کابینہ کا اور اتحادیوں کا اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے جو خود فیصلہ کیا ہے وہ اتحادیوں کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد ضرورت پڑے گی اتحادیوں نے اتفاق کیا تو پھر وزیر اعظم لیں گے اعتماد کا ووٹ قومی اسمبلی سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی 27 تاریخ اس کے بعد آنی ہے، 26 کے بعد، تو ایڈوانس میں وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑا سوال کہ جب یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب کے دل پہ کیا بیتی، اور عمران خان صاحب اب وہ جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا اس فیصلے کا الزام اب کس پر دھریں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے دل پر یہی بیت رہی ہوگی کہ کاش ہم قومی اسمبلی میں ہوتے، کاش میں استعفیٰ نہ دیتا، قومی اسمبلی کے سارے جو PTI کے ارکان تھے ان سے استعفے نہ دلواتے کاش ہم، تو پھر فرق تو بہت تھوڑا تھا، اتحادیوں کو منایا بھی جا سکتا تھا اور واپس حکومت لی بھی جا سکتی تھی۔ مگر اب کیا ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب انت یعنی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان آپ اپنی آخری جو لمٹ ہے وہ کراس کر جائے، اور چیف جسٹس صاحب جو ہے، سپریم کورٹ تو نہیں، چیف جسٹس صاحب کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ عدالت انہوں نے لگائی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے باقی جج صاحبان تو اس عدالت کو عدالت نہیں مان رہے، اب ہم کیا کریں؟ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نہیں مان رہے، 3 رکنی بینچ کو نہیں مان رہے وہ، لیکن بہرحال تو جب چیف جسٹس صاحب اور ان کے 2 ساتھی جج صاحبان 27 تاریخ کو فرض کر لیتے کہ آخری حد پار کر جائے، یا وزیر اعظم صاحب کو لگ یہ رہا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جناب ایک اور وزیر اعظم عدالتی آرڈر سے گھر جا سکتے ہیں، یا بھیجنے کا کہیں نہ کہیں کوئی، کیونکہ آڈیوز آ گئی ہیں نا، اب تو کوئی کم بخت ہے، کوئی کم بخت مارشلہ بھی نہیں لگا رہا، تو جب مارشلہ نہیں لگائے جاتے تو پھر 58(2) بھی آتا ہے، جب مارشلہ نہیں لگائے جاتے یا کوئی کم بخت جب مارشلہ نہیں لگاتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتی ہے۔ یہ تاریخ ہے ہماری۔ تو وہ جو ساس اب ان کی آڈیو کو اون کر لیا گیا ہوا ہے، ان کی جو آڈیو لیک ہے، یہ کہہ کر تحریک انصاف کے سارے رہنماؤں کی جانب سے، خاص طور پر فواد چودھری صاحب اور دیگر کی جانب سے، یا پھر PTI کے جتنے ٹرولز ہیں ان کی جانب سے، یہ کہہ کر اس آڈیو کی تصدیق کر لی گئی ہے کہ اب خواتین جو ہے وہ اہل خانہ جو ہیں ان کی آڈیوز ریکارڈ کر لی کی جائیں گی۔ اب اتنا نیچے تک آ گئے ادارے، تو اب ادارے نیچے تک آئے نہیں آئے، اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ آڈیو جو ہے وہ ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب کی جو ہے اپنا باوقار اور قابل احترام، ظاہر ہے قابل احترام جو ان کی ساس ماجبی نون صاحبہ ان کی آڈیو ہے۔ تو اس میں ہی وہ کہہ رہی تھی، وہ اور ان کی سہیلی جو ہیں اپنا خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ اپنا رافعہ طارق صاحبہ، وہ یہی کہہ رہے تھے نا ڈسکشن میں، اینڈ پہ اگر ان کی بات اس اپنا خواہش وہ کیا ہوتا ہے نام مراد، ہاں خواہش نام مراد جو نہ پوری ہو، اس کے اوپر ٹوٹی تھی نا تان، تو مارشلہ ہی لگے گا، ان کے کم وقت مارشلہ ہی تو نہیں لگاتے۔ یعنی وہ جرنیل جو کہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو کہیں کہ ہم نے اس حکومت کو گھر نہیں بھیجنا، وہ کم وقت ٹھہرے، اور وہ جرنیل جو کہیں کہ جی ہم نے آئین بھی توڑنا ہے، سیاست میں مداخلت بھی کرنی ہے، وہ بخت والے ٹھہرے، وہ ٹھہرے عظیم، جس طرح قمر جاوید باجوہ صاحب عظیم بھی تھے، اور عمران خان صاحب نے اپنے سارے کے سارے فالوورز کو کہا تھا کہ جی آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، تو انہوں نے باپ بھی تسلیم کیا ہوا تھا ان کو، لیکن اگر وہ مداخلت کریں تو باپ، اور اگر سیاست میں مداخلت نہ کریں تو کم بخت۔ تو جب پاکستان کی سیاست کی تاریخ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم کو فوج مارشلہ لگا کر گھر نہیں بھیج سکتی یا نہیں بھیجنا چاہتی تو پھر کوئی جگاڑ لگایا جاتا ہے، تو پھر عدالتی مارشلہ ٹائپ کوئی چیز آتی ہے۔ 58(2) بھی اب نہیں ہے تو پھر 58(2) بھی اب عدالت استعمال کرے گی۔ اس دن بھی میں نے گزارش کی تھی کہ 58(2) بھی استعمال ہونے جا رہی ہے۔ تو کیا وزیر اعظم صاحب کو
پہلے یہ انفارمیشن مل گئی ہے کہ وہ جو ایک جملہ ادا کیا گیا تھا ریمارکس کی شکل میں جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے کہ اگر وزیر اعظم صاحب یا حکومت نے پنجاب کے انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کا جو بل پیش کیا تھا وہ بل مسترد ہو گیا، تو جب وہ بل مسترد ہو جائے تو وزیر اعظم پر عدم اعتماد ہوتا ہے، اور عدم اعتماد کے نتائج وزیر اعظم کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، یہ جج صاحب نے کہا۔ تو اسی دن میں نے کہا تھا کہ اچھا اب 58(2) بھی ادھر سے استعمال ہوگی، اب اس طرح وزیر اعظم کو گھر بھیجا جائے گا۔ تو اب اس پر وزیر اعظم صاحب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ 27 آئے تو اپنی 28 خود ہی کر لو۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے 28 آنے سے پہلے 26 کو 28 کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ سپریم کورٹ اگر کوئی ایسا فیصلہ دیتی ہے تو اس سے پہلے اپنا بندوبست رکھو۔ بندوبست کیا ہے کہ وہ جو بل مسترد ہوا ہے اس کو کہا جا رہا ہے فائنانس بل ہے، اور جب فائنانس بل مسترد ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، سیدھی بات ہے، آئینی اور قانونی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر اعتماد نہیں رہا ایوان کا، قومی اسمبلی کا۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی میں 26 کو اعتماد کا ووٹ لینے جا رہا ہوں، اتحادیوں کو کہا آئیں مجھے مشورہ دیں کیا کیا جائے۔ تو پرائم منسٹر صاحب 26 کو اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، یہ بڑا سوال ہے، تو اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں، اہم سوال ہے، کیونکہ 180 182 کے آس پاس اسٹرینتھ ہے حکومت کی، حکمران اتحاد کی، اس میں مسلم لیگ نون ہے 85 کے ساتھ، 85 ارکان کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے 58 ارکان ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 14 ارکان ہیں، اس طرح متحدہ قومی موومنٹ کے پاس 7 ارکان ہیں، مسلم لیگ قائد اعظم کے پاس ٹوٹل 5 ہیں لیکن 3 حکمران اتحاد میں ہیں، بی اے پی کے پاس 4 ارکان ہیں، اسی طرح 4 انڈیپینڈنٹ ہیں، اور ایک JWP کا جمہوریت پارٹی کا شاہزین بگٹی صاحب ہے۔ یہ لوگ ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا جی شاہزین بگٹی کس طرح اس طرف جا سکتے ہیں، وہ تو فوج کی مرضی کے بغیر ادھر ادھر جاتے نہیں، یعنی شاہزین بگٹی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو بھی فوج کی مرضی تھی، آرمی چیف کی مرضی تھی۔ تو بہرحال تو یہ ٹوٹل ملا کر کوئی 182 بنتے ہیں، تو اس میں ایک آدھ اگر آگے پیچھے ہو بھی جائے تو 180 کی اسٹرینتھ حکومت کے پاس موجود ہے۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ جو سب سے زیادہ اس وقت جس کو حکومت کے ساتھ مسائل ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ، وہ بھی اسی وجہ سے کہ ان کے کراچی میں مسائل ہیں حکومت سندھ کے ساتھ، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔ ہاں ان کا جو اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے، وہ ہے مردم شماری کا، کہ کراچی کو پراپر نہیں گنا گیا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کراچی کو پراپر نہیں گنا گیا، حیدرآباد کو پراپر نہیں گنا گیا، لاہور کو پراپر نہیں گنا گیا، حافظ آباد کو پراپر نہیں گنا گیا، مردم شماری ایک مذاق شماری بن گئی ہوئی ہے۔ تو MQM ہو سکتا ہے اس بات کو لے کر بارگیننگ کرے، اور ٹائم بہت تھوڑا ہے، کل پہنچنا ہے اسلام آباد، اور اس کے بعد اپنا پرسوں 26 کو اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم صاحب لے سکتے ہیں، فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اتحاد اجازت دیں گے تو متحدہ قومی موومنٹ کے 7 ارکان نکل بھی جائیں تب بھی حکومت کے پاس کمفرٹیبل اسٹرینتھ موجود ہے، کیونکہ BAP والوں نے کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی۔ ہاں چھوٹے موٹے گریونسز ہوتے ہیں، انڈیپینڈنس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ بھی حکومت کے ساتھ ہی ہیں۔ لیکن اگر فرض کر لیتے کہ عدم اعتماد ہو جاتا ہے، حکومت گر جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ حکومت بنے گی یا انتخابات کی طرف معاملہ چل پڑے گا، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن بہرحال حکومت عدم اعتماد کے ووٹ کے ساتھ مجھے جاتی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اگر 27 کو 25 کو 26 کو پرسوں وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے بھی لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگلے ہی دن اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور ووٹ ہوگا وزیر اعظم کے انتخاب کا، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اگر عدالت نکال دیتی ہے 27 کو تو 28 کو وزیر اعظم صاحب دوبارہ شہباز شریف صاحب منتخب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ توہین عدالت کا معاملہ نہیں ہے۔ عدالت میکسیمم یہ کہے گی، جیسے منیب اختر صاحب کا جو ریمارکس ہے اس کو اگر ہم لیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ کے پاس تو شہباز شریف صاحب آپ کے پاس تو اعتماد رہا نہیں ہے، آپ اعتماد کھو چکے ہیں، لہٰذا آپ گھر جائیں، یا یہ کہیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو وہ کہیں گے وہ تو ہم لے چکے ہوئے ہیں۔ تو اگر گھر بھی بھیج دیں گے تو وزیر اعظم صاحب دوبارہ منتخب ہو کر آ جائیں گے، تو ایک دن کے لیے حکومت جو ہے وہ گر جائے گی اور اس کے بعد اگلے دن حلف ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ صدر مملکت صاحب اس بار پھر حلف میں ٹال مٹول کریں گے یا حلف لے لیں گے، یہ تھوڑا سا جو صدر صاحب تھوڑی سی ٹینشن دے سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ٹینشن دیں گے تو
اپنا ان کو ٹینشن ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کہیں نہ کہیں سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی اسٹرینتھ دوبارہ کٹھی کر لی ہے۔ پارلیمنٹ اعتماد کا اظہار کر لے، قومی اسمبلی اعتماد کا اظہار کر لے ایک دن پہلے، تو پھر سپریم کورٹ کے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ توہین عدالت کی کارروائی تو بھی اگر فرض کر لیں کہ 27 کو بھی فنڈز جاری نہیں ہوتے اور 27 کو عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جی توہین عدالت کی کارروائی، توہین عدالت ہو چکی ہوئی ہے، تو پھر اس کے بعد کارروائی عدالت کرے گی، تو پھر معاملہ ذرا آگے جائے گا، کیونکہ جو مذاکرات کا معاملہ، جو عدالت نے مذاکرات کی کوشش کی تھی، وہ مذاکرات کا معاملہ عمران خان صاحب نے تو کلیئر کر دیا کہ مذاکرات نہیں، انتخابات مذاکرات نہیں۔ وہ جو ماریہ میمن کو انٹرویو تھا اس پر میں نے پچھلے ویلاگ میں ڈیٹیل میں بات کی ہے، وہ کہہ گئے عمران خان صاحب کھلے کہ جی مذاکرات میں کروں گا، حکومت اپنا پلان بتائے وہ کیا ہے، لیکن وہ پلان یہ ہونا چاہیے کہ مئی میں اسمبلی توڑے اور پھر انتخابات کی طرف چلیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ پلان بھی خود دے رہے ہیں اور پھر نیگوسیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو حکومت کیوں مذاکرات کرے گی؟ اور دوسری چیز یہ کہ حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا ہوا ہے، یہ جو اجلاس یا وزیر اعظم صاحب نے بلا لیا نا سب کو اسلام آباد، کیونکہ میری کچھ ایم این اے سے بات ہوئی ہے، کچھ منسٹر سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعتماد کے ووٹ کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے سب کو کل پہنچو اسلام آباد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی مذاکرات، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ مذاکرات نہیں ہونے، جو ہونا ہے یا تو حکومت نے کرنا ہے یا عدالت نے کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ عدالت کچھ کر لے ہم ہی کچھ کر لیتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے۔ اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے اس معاملے پر۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار تھے۔ عمران خان صاحب ٹویٹر پر، عمران خان صاحب خوش آمدیوں کی باتوں میں آ کر، ایسے کچھ لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جی آپ اسمبلیاں توڑ دیں، قومی اسمبلی سے نکل آئیں، یہ سسٹم چلے گا ہی نہیں، اور خان صاحب نے یہ غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ کام کیا تھا۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی، 10 اپریل کو بھی خبر دی تھی، 11 اپریل کو بھی خبر دی تھی پچھلے سال، جب عمران خان صاحب نے اسمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا، قومی اسمبلی سے۔ اس وقت میں نے خبر دی تھی کہ 10 اپریل کو جو اجلاس ہوا تھا کور کمیٹی کا بنی گالہ میں، اس اجلاس میں 99% لوگوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ اسمبلیوں سے ریزائن، قومی اسمبلی سے ریزائن کرنے سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہوگی اگر ہم یہ کریں گے تو۔ خان صاحب نے کہا جی نہیں، میں اس فیصلے پر قائم ہوں۔ اگلے دن وزیر اعظم کا انتخاب تھا اور انتخاب سے پہلے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا۔ عمران خان صاحب لکھے لکھا استعفے لے کر وہاں گئے تھے اور انہوں نے سب میں جا کے کاغذ تقسیم کر لیے کہ جی یہ کاغذ ہیں، ان کے اوپر دستخط کریں۔ اس وقت بھی 99% لوگوں نے کہا تھا کہ استعفے نہیں دینے چاہیے، لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ جی کوئی دے نہ دے میں اکیلا دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ہم اس فیصلے کے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی استعفے جو ہوں گے ہمارے وہ ہاتھی کے دانت ہوں گے، دکھانے کے لیے ہوں گے، لہذا استعفے ہم صرف دکھانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ اس کنڈیشن پر لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جمع کروا دیں۔ اندر جا کر شاہ محمود قریشی صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ جی میں وزیر اعظم کے امیدوار کے کاغذات اپنے واپس لیتا ہوں، کیونکہ امیدوار تھے، اور پی ٹی آئی ریزائن کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا، اسپیکر نے استعفے منظور نہیں کیے تھے تو یہ قومی سے اپنا عدالتوں میں چلے گئے پی ٹی آئی والے کہ جی ہمارے استعفے منظور کرو منظور کرو منظور کرو۔ 11 کے منظور ہوئے پہلی قسط میں، انہوں نے کہا کہ جی 11 کی کیوں، ساروں کے منظور کرو۔ تو کچھ عرصے کے بعد پھر سب کے 1 یا 2 ہفتوں کے اندر اندر سب کے استعفے منظور ہو گئے، تو پھر عدالت میں چلے گئے کہ جی ہمارے استعفے منظور کیوں ہو رہے ہیں، جی ہم نے تو واپس لینے تھے استعفے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے استعفے تو ٹوٹل سیاسی تھے۔ عمران خان نے بھی کہا وہ تو سیاسی تھے۔ اب عدالتوں نے کہا کہ جی استعفوں کے اوپر جو نوٹیفیکیشن تھا منظوری کے بعد جو ڈی سیٹ کرنے کا پی ٹی آئی کے ارکان کو، الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن وہ واپس، الیکشن کمیشن نے کہا جی میں ہم نے واپس لے لیا، انتخابات ضمنی ہونے تھے ملتوی ہو گئے۔ لیکن اب پی ٹی آئی دوڑی گئی اسپیکر کے پاس کہ جی ہمارے استعفے واپس کرو، نامنظور کرو۔ نے کہا کہ جی منظور ہو چکے بھائی، آپ نے خود دیے ہیں، ہر ایک ایویڈنس ہمارے پاس ہے، آپ ہمارے پاس چل کر آئے کہ ہمارے استعفے منظور کرو، آپ نے پریس کانفرنس کی، یہ کیا وہ کیا۔ عدالتیں احکامات دے رہی کہ استعفے واپس، اسپیکر کہہ رہے نہیں، کیونکہ اسپیکر اتھارٹی ہوتے ہیں، اس میں عدالت اسپیکر کے شاید فیصلے کو اس طرح اپنا چیلنج بھی، عدالت اس طرح اس کے اگینسٹ فیصلہ دے بھی نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ واپس اس قومی اسمبلی میں نہیں آ سکے۔ آج اگر قومی اسمبلی میں ہوتے
تو 2-4 ووٹوں کے فرق تھا، اور وہ 2-4 ووٹوں کا فرق بندہ پولیٹیکلی اگر انگیج کرے کسی کو تو ختم ہو سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اتنا بڑا سیاسی اہم خانہ جو فیصلہ کیا تھا، اب اس کا برڈن کس پر ڈالیں گے؟ یعنی عمران خان صاحب خود کئی بار اعتراف کر چکے کہ جب قمر جاوید باجوہ سے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، جب عمران خان اقتدار سے کھو چکے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی واپس آئیں قومی اسمبلی میں۔ باجوہ صاحب نے مشورہ دیا قومی اسمبلی میں واپس آئیں۔ سپریم کورٹ میں جب استعفوں کا مقدمہ ان کا چلتا رہا تو سپریم کورٹ نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں توڑ دیں، حالانکہ باجوہ نے الٹ مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یار قومی اسمبلی میں واپس جائیں، آپ وہاں جائیں، وہاں آپ اپنا اتحادیوں کو منائیں، آپ کی حکومت واپس بن سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب یہ کس پر الزام دھریں گے؟ اب ایک ہی شخصیت رہ گئی ہے اور وہ ہے ان کی اہلیہ، باقی سب کے اوپر الزام لگا چکے ہوئے وہ۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو عمران خان صاحب کہہ دیں کہ جی بشریٰ بی بی نے مشورہ دیا تھا قومی اسمبلی سے نکلنے کا، اگر وہ مشورہ نہ دیتی تو آج ہم شہباز شریف کو گرا کر اپنی حکومت بنا چکے ہوتے۔ سیاسی فیصلوں کے جو نتائج ہوتے ہیں نا وہ دور رس ہوتے ہیں، یہ T20 میچ نہیں ہوتا، یہ عمران خان صاحب کو سمجھنا ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب کے ایسے فیصلوں کی تعریف کرنے والے خوشامدیوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے 11 لوگوں کا، یہ T20 نہیں ہے، یہ سیاست ہے، اور سیاست میں آج جو فیصلہ کرو گے 1 سال کے بعد اس کا خمیازہ بھگتو گے۔ تو عمران خان صاحب بھگت رہے، پچھتا رہے عمران خان صاحب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔